تھی اور اس کی تقریب جو منعقد کی گئی وہ ایک مسجد کی بیسمنٹ میں کی گئی اور وہاں پہ کچھ رقاصاؤں کو بتا کے وہاں پہ مجرے کروائے گئے، فاش ڈانس کروائے گئے. کہیں باہر ایونٹ کراتا ہوں تو میرے ہال والے بہت سارے پیسے لے لیں گے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں مسجد کی بیسمنٹ میں، اس مدرسے کی بیسمنٹ میں وہ ایونٹ کروا لیتا ہوں. سارا ہونے کے بعد وہاں پہ رقاصائیں بلائی جاتی ہیں، ناچنے والی بلائی جاتی ہیں. مسجد کی بیسمنٹ میں اچانک جب رات کے 11 بجتے ہیں تو مسجد کی بیسمنٹ میں دھول دھمال شروع ہو جاتا ہے. اب وہ ایک گھڑی آپ دیکھتے ہیں اکثر ہر مسجد میں جس پہ ٹائم لکھا ہوتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نمازوں کے اوقات، نمازوں کے ٹائم لکھے ہوتے ہیں وہاں پہ. وہ جن حضرات نے کچھ دن پہلے رجب بٹ پہ یہ FIR دی تھی، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اب آپ نے FIR نہیں کی کوئی؟ اب آپ کا کوئی بیان نہیں آیا کہ بھائی اس نے جی بےحرمتی کی، اس پہ صرف ایک دفعہ لگا ہے. اب آپ نے نہیں بولا کہ میں اسے پھانسی دلواؤں گا. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا محمد شہباز خان حضرت پھر سے ایک چھوٹا سا پیارا سا ننا سا ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے. وہ ویڈیو یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب کے بچوں کی شادی تھی اور اس کی تقریب جو منعقد کی گئی وہ ایک مسجد کی بیسمنٹ میں کی گئی اور وہاں پہ کچھ رقاصاؤں کو بلا کے وہاں پہ مجرے کروائے گئے، فاش ڈانس کروائے گئے اور شرابیں پلوائی گئی اور اس سے متعلقہ بہت سے کام وہاں پہ ہوئے. اس کی کیا حقیقت ہے، وہ کیسے ہوا اور اب کیا ہونے جا رہا ہے، ویڈیو اسکپ نہیں کرنی، پوری ڈیٹیل سے آپ کو ہر چیز سمجھاؤں گا، ہر چیز سے آگاہ کروں گا. تو ٹائم ضائع کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو. یہ بات ہے ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ ایک مولوی صاحب جو ایک امام مسجد تھے، وہیں پہ وہ اس کے ساتھ رہائش پذیر بھی تھے، کیونکہ وہاں پہ وہ بچوں کو پڑھاتے تھے. بہت سے لوگ وہاں کے محلے کے بچے پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو وہ ان کو پڑھاتے تھے. کہ ان کے بچوں کی شادی ہوتی ہے، جب ان کے بچوں کی شادی ہوتی ہے تو مولوی صاحب کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب اپنا پیسہ بچانے کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ یار کیوں نہ اگر میں کہیں باہر ایونٹ کراتا ہوں تو میرے ہال والے بہت سارے پیسے لے لیں گے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ میں مسجد کی بیسمنٹ میں، اس مدرسے کی بیسمنٹ میں وہ ایونٹ کروا لیتا ہوں. بچوں کی شادی سر پہ آ گئی، ایونٹ کا دن آ گیا، اب ایونٹ بھی آرگنائز کر دیا گیا. چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، آپ کسی کی دعوت کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ ولیمہ کر رہے ہو، آپ ادھر کسی کو بٹھا رہے ہو، بٹھا کے آپ کھانا کھلا رہے ہو، یا لوگ وہاں پہ بیٹھ رہے ہیں یا کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں، تو وہ بھی ایک چیز سمجھ میں آتی ہے. لیکن کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. سٹارٹ اپ یہاں سے ہوتا ہے کہ کھانا شانا ہونے کے بعد، سارا ہونے کے بعد وہاں پہ رقاصائیں بلائی جاتی ہیں، ناچنے والی بلائی جاتی ہیں. مسجد کی بیسمنٹ میں اچانک جب رات کے 11 بجتے ہیں تو مسجد کی بیسمنٹ میں دھول دھمال شروع ہو جاتا ہے. وہاں پہ فاش قسم کا مجرا ہوتا ہے. وہاں پہ لوگوں کو شرابیں پلائی جاتی ہیں، شراب میں دھت لوگ وہاں پہ، اور مولوی صاحب اپنے بیٹوں کی یہ شادی کر رہے ہیں، کہیں باہر بھی نہیں. ہمارے اسلام کے محافظ مسجد کی بیسمنٹ میں جی ادھر شرابیں پلا رہے ہیں، مجرے کروا رہے ہیں، فاش قسم کی حرکتیں کرا رہے ہیں. تو وہاں سے کوئی بندہ ویڈیو بناتا اور ویڈیو بنا کے وہ اپلوڈ کر دیتا ہے. اپلوڈ کرنے کے بعد ایسا ایسا لوگوں کو شک شبہ ہونے لگ جاتا ہے کہ یار اب وہ ایک گھڑی آپ دیکھتے ہیں اکثر ہر مسجد میں جس پہ ٹائم لکھا ہوتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نمازوں کے اوقات، نمازوں کے ٹائم لکھے ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ لگی ہوئی نظر آتی ہے لوگوں کو. پھر کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو مسجد میں کرایا جا رہا ہے سارا کچھ. جب یہ محلے والوں کو یہ چیز پتہ چلتی ہے تو محلے والے اس چیز گواہی دیتے ہیں کہ جی ہاں یہ کام یہاں پہ ہوا ہے. پھر اس کے بعد جب یہ بات پولیس تک پہنچتی ہے تو متعلقہ تھانے میں ان مولوی صاحب کے اوپر ایک FIR درج کی جاتی ہے. وہ FIR درج ہونے کے بعد مولوی صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. ابھی یہ ہے کہ ابھی ان پہ جو کیس کی کارروائی ہے وہ ہو رہی ہے، اور وہ جناب مولوی صاحب، ہمارے مولوی کہنے میں مجھے شرم آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ جاہل بندہ وہ ابھی پولیس کی گرفت میں ہے. یہ ایک ہفتے بعد ویڈیو میں بنا رہا ہوں، یہ ایک ہفتے بعد ویڈیو اس وجہ سے بنا رہا ہوں کیونکہ میرا اس پہ ویڈیو بنانے کا بالکل ہی دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز تھی اگر ہم اس کو بار بار ایک تذکرہ کریں گے تو تذکرہ کرنے سے ہمارے اسلام کی بدنامی ہوگی. جب یہ ویڈیو باہر لوگوں تک پہنچیں گی تو ان پہ کیا میسج آئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام پہ انہوں نے الگ ملک بنایا تھا، اور اسلامی ملک میں یہ ہو رہا ہے، باہر نہیں. اس سے میں کیا کہوں، جہالت کہوں، بغیرتی کہوں، یا میں سمجھ نہیں آ رہی میں کون سے الفاظ ادا کروں اس چیز سے. میں اسی وجہ سے کہتا ہوں میرے فیملی سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے میری اسی بات پہ نہیں بنتی، کیونکہ میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ یہی آج کل کے جو ہمارے محافظ ہیں نا ان پہ آپ یقین کرو ہی نا. یہ جو ہمارے مولوی صاحب ہیں نا، ہاں ساروں کو نہیں کہتا، سارے غلط نہیں ہیں، لیکن 80-85% ایسے ہی ہیں. کوئی مولوی صاحب آپ کو کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی جی کسی اپنے پڑھانے جو ان کے پاس پڑھنے بچی آتی فرینچ کس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے.
سوال میرا آج ایک ہی ہے، سوال میں یہ کرتا ہوں آج اپنے اس سوشل میڈیا سے، یہ سوال میرا اس سو کوڈ سوشل میڈیا والوں سے ہے جن لوگوں نے کچھ دن پہلے رجب بٹ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو پہ آواز اٹھائی تھی کہ اس نے ایلفان ایک ویڈیو بنا دی تو اس نے ہمارے نعوذ باللہ استغفر اللہ اس نے ہمارے اسلام کی بے حرمتی کر دی ہے، مذاق اڑایا۔ اور وکیل حضرات سے آج میری گزارش ہے کہ ان سے آج یہ چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب والا اب آپ کہاں ہیں؟ اب تو کسی مولوی کو کوئی بیان نہیں آیا کہ میں اس کے اوپر ایف آئی آر دوں گا، میں اس کا یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، نہیں۔ اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ اس جاہل بندے کے پاس، مولوی کے پاس، میں مولوی لگانا نہیں چاہتا لیکن مجبوری ہے، مجھے لگانا پڑ رہا ہے کہ ان جناب کے پاس فیم نہیں ہے۔ اگر یہاں پر ان کے پاس فیم کی گیم ہوتی تو پھر آپ دیکھتے کہ یہ کیسے ہمارے سوشل میڈیا والے سارے بھاگ کے آتے، یہ جہاد میں کروں گا، ایک بولتا ہے میں جہاد کروں گا، دوسرا بولتا ہے میں جہاد کروں گا۔ یہ جہاد ادھر ہی ان کو یاد آتا ہے جہاں پہ یہ نظر آ رہا ہو کہ ہمیں ویوز آئیں گے، ہمیں فیم ملے گا، ہمارے فالوورز انکریز ہوں گے، تو یہ چیزیں انہیں وہاں پہ نظر آتی ہیں، ویسے انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ جن حضرات نے کچھ دن پہلے رجب بٹ پہ یہ ایف آئی آر دی تھی ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اب آپ نے ایف آئی آر نہیں کی کوئی؟ اب آپ کا کوئی بیان نہیں آیا کہ بھائی اس نے جی بے حرمتی کیا، اس پہ صرف ایک دفعہ لگا ہے۔ اب آپ نے نہیں بولا کہ میں اسے پھانسی دلواؤں گا، جس نے اصل میں بے حرمتی کی ہے اور جس نے کی ہے اس کو تو میں کہتا ہوں چوراہے پہ سزائے موت دینی چاہیے تاکہ کل کو کوئی ایسا بندہ اسلامی ملک میں ایسی حرکت نہ کرے، کیونکہ یہ جو کام اس نے کیا ہے تو یہ کروڑوں اربوں خربوں مسلمانوں کے دلوں پہ اس نے چھری چلائی ہے۔ یہ اس نے اسلام کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں آپ اونچی آواز سے بول نہیں سکتے اور انہوں نے وہاں پہ شرابیں، مجرے، فحاشی کی پتنی کیا کیا کی ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو صرف فیم چاہیے اور کوئی چیز نہیں، ان کے لیے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی۔ یہ سارے تب بھی جہادی بنتے ہیں، تب انہیں جہاد یاد آتا ہے جس وقت یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارا اس میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں کوئی بینیفٹ ہو رہا ہے۔ بہرحال خدا رہا اس چیز پہ یار غور کریں، اپنے بچوں کو آپ خود ہی پڑھا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ اسلامی ملک ہے، آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہو۔ جن مولویوں کی یہ حالات ہیں ان کے پاس آپ کے بچے کیا پڑھیں گے؟ آپ ان جناب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے ولاگ یہیں پینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، ہنستے مسکراتے رہیں، شاد و باد رہیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔